میری عدالت سے درخواست ہے کہ اگر عدالت میرے موکل کو ریمانڈ منظور کرتی ہے تو میرے موکل کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ بیل ملنے کے کتنے % چانسز ہیں؟ آپ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گے۔ جج صاحب، کٹہرے میں کھڑا یہ شخص انسان کے روپ میں انسانیت کی توہین ہے۔ لینڈ، ڈرگز، اسمگلنگ، مرڈر، گریبنگ، قانون کی کتاب میں جتنے بھی جرم موجود ہیں سب اس شخص سے منسوب ہے۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے اس کی جرم کی داستان کا۔ دنیا پور پچھلے کئی سالوں سے ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی عام انسان دنیا پور میں رہنے کا سوچنا تو دور، دنیا پور سے 100 کوس دور گزرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میری عدالت سے یہی درخواست ہے کہ پولیس کو مزید 14 دن کا ریمانڈ دیا جائے۔ شکریہ۔ جج صاحب، میرے فاضل دوست کے تمام الزامات من گھڑت کہانیوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا موکل نوروز آدم ایک محنت کش کسان ہے جو چھوٹا موٹا مرچی کا کاروبار کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اس معصوم کا اور کوئی گناہ نہیں کہ اس نے اپنے علاقے کے جاگیردار کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی، اور آج اس جرم کی سزا کے طور پر آپ کے سامنے کٹہرے میں مجرم بنا کھڑا ہے۔ اور اگر پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت اور گواہ موجود ہیں تو عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں، ورنہ عدالت سے میری درخواست ہے کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ جج صاحب، ہم نے 14 دن کا ریمانڈ اس لیے مانگا کہ تمام گواہ اور ثبوت عدالت میں پیش کیے جا سکے۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ اگر عدالت میرے موکل کو ریمانڈ منظور کرتی ہے تو میرے موکل کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ قدم قدم پہ آگ ہے، آدم نہیں انگار ہے، چنگاریوں کی آب و تاب ہے، لاپتہ شرافت ظالم کا یہاں راج ہے، ظلم چار سو فساد ہے۔ گاڑیاں ریڈی ہیں ساری؟ 2 52 گاڑیاں چاہیے، ساتھ وین رکھو اور میک شور سب لوگ ریڈی ہوں۔ سلام صاحب۔ ہاں اورنگزیب، بیٹھو۔ شکریہ صاحب۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ صاحب آپ تو جانتے ہیں دنیا پور میں نوابوں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ چھین لیا یا واپس لے لیا؟ سب انہیں کا تو تھا۔ صاحب ہم سے کیا غلطی ہوئی، کیا ناراضگی ہے، ہمیں معاف کیجیے۔ کمال کی بات ہے، پولیس کے ساتھ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پولیس تو تمہارے گھر کی لونڈی ہوا کرتی تھی، نہیں؟ صاحب آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ سے ہماری کیا ناراضگی ہے، ہمیں معاف کیجیے، ہم تو آپ ہی کے آدمی ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ تم اپنے بھائی سے زیادہ عقلمند ہو۔ اورنگزیب، تمہیں یاد ہے کہ جب تم لوگ دنیا پور کو کنٹرول کیا کرتے تھے تو پولیس نے ہمیشہ تمہاری مدد کی، تمہارا بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ لیکن اس کے بعد جب نواب صاحب کے بیٹے مرتے چلے گئے تو تمہارا بھائی طاقتور ہوتا چلا گیا، اور جب وہ طاقتور ہوتا چلا گیا تو ہم کمزور ہوتے چلے گئے۔ اب ہم سانپ تو ہے نہیں کہ مٹی کھائیں،
آج جو کچھ بھی ہوا ہے نا اورنگزیب، تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا پور کی ہوا ہی کچھ ایسی ہے صاحب، جو اس گدی پہ بیٹھتا ہے نا اس کی دماغ میں ہوا بھر جاتی ہے۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ نوابوں پہ آپ بھروسہ نہیں کرتے، دھوکہ کھا چکے ہیں آپ ان سے۔ دھوکہ تو میں تم سے بھی کئی بار کھا چکا ہوں۔ پچھلے 10 سال میں مجھے کیا ملا؟ میرے پاس ایک حل ہے اس کا۔ اگر تمہارے حل میں یہ شامل ہے کہ تمہارے بھائی کو جیل سے آزاد کر دیا جائے تو اٹس اے کلیئر نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے صاحب نہیں، وہ جیل میں رہے تو ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ اگر جیل میں کوئی حادثہ ہو اور اس میں وہ مر جائے تو اس سے بھی اچھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم اپنے بھائی سے زیادہ عقل مند ہو۔ صاحب اس وقت ساری طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ میری نوابوں سے صلح کرا دیں تو آدھا ان کا آدھا میرا۔ اور مجھے کیا ملے گا؟ ارے میرے آدھے سے آدھا آپ کا ہوگا، ایمانداری سے ہر مہینے آپ کی طرف پہنچ جائے گا، اور اتنا ہوگا کہ آپ کی 7 پشتیں آپ کو بھی دعائیں دیں گی اور ہمیں بھی۔ چلو میں سوچ کے بتاتا ہوں تمہیں۔ شکریہ۔ یہاں کے لوگ جانور بن چکے ہیں، اور ان جانوروں کو سب سے زیادہ طلب تم لوگوں کے خون کی ہے۔ انہی جانوروں میں پلا پڑا ہوں میں۔ بس ایک غلطی یہ کی ہے کہ خود کو انسان سمجھ بیٹھا۔ اب نہیں ہوگی یہ غلطی۔ ٹھیک سے دیکھ لیجئے گا، عدالت کا آرڈر ہے، اب آپ ملاقات سے منع نہیں کر سکتے۔ کل تم پر بھی تو حملہ ہوا تھا، تم کیسے بچ نکلے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ زندہ ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تمہارے لیے یہی پریشانی کی بات ہونی چاہیے۔ تمہارے زندہ رہنے یا مرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری پریشانیوں کے فہرست میں تم کہیں نہیں ہو۔ ہاں، ایک مفت کا مشورہ دے سکتا ہوں تمہیں، جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچے کچے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ یہاں کے لوگ جانور بن چکے ہیں، اور ان جانوروں کو سب سے زیادہ طلب تم لوگوں کے خون کی ہے۔ مفت کے مشورے کے لیے شکریہ، اور جہاں تک بات ہو رہی ہے جانوروں کی، انہی جانوروں میں پلا پڑا ہوں میں۔ بس ایک غلطی یہ کی ہے کہ خود کو انسان سمجھ بیٹھا۔ اب نہیں ہوگی یہ غلطی۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے، آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر کیا گیا، اور میں اس کے لیے ہمیشہ سے تیار تھا۔ ان کی بس اتنی ہی اوقات ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جیل سے نکلنا ہوگا۔ تم باہر ہو تو سمجھو میں باہر ہوں، میرا یہاں کچھ وقت کے لیے رہنا مناسب ہے، ان کو لڑنے دو آپس میں۔ ان کو نواب نے سب اپنی بیٹی کو دے دیا، دنیا پور اس کے پاس ہے، اور آہستہ آہستہ سب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ شمشیر چچا، اورنگزیب چچا، پولیس، سب چلے گئے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اکیلا چلا تھا، تم بھی اکیلے چلو گے۔ مجھے تو راستہ بھی نہیں پتا۔ میں بتاؤں گا، اگر میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ آج رات کو زبردست کسائی سے جا کے ملو، پرانا دوست ہے، مدد کرے گا تمہاری۔ آگے کیا کرنا ہے وہیں پتہ چل جائے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے،
ख्याल रखना सबका। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।